جو میرے رب نے فرمایا، جو میرے نبی نے فرمایا وہ سچ اور حق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا تذکرہ کیا اور ان پر آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ نبی دنیا میں سب سے زیادہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اور نبی کے درمیان کوئی اور تیسرا واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، تاریخ دعوت و عزیمت آپ پڑھیں کہ سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا وہ انبیاء ہی تھے، سب سے زیادہ جن پر پریشانیاں آئیں وہ انبیاء تھے، سب سے زیادہ جن کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا وہ انبیاء تھے۔ یہاں تک کہ انبیاء کو روزانہ کی بنیاد پر مارا گیا، اور ایسے بھی بدبخت گزرے کہ جنہوں نے انبیاء جیسی ہستیوں کو قتل کر دیا۔ اب قتل سے بڑی آزمائش تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہے اس کا پیغمبر قتل ہوا ہے، اللہ اس ساری کی ساری بستی کو نیست و نابود کر کر پیغمبر پر کوئی ہاتھ اٹھا ہی نہ سکے، پیغمبر پر کوئی آزمائش لا ہی نہ سکے، پیغمبر کے لیے آزمائش قریب بھی نہ ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے، یہ اس کی آزمائش پر صبر کرتا ہے، رضا بالقضاء پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس پر یقین بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، اس سے تعلق بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور اتنے بلند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں پوری زندگی آزمائشوں میں پڑا رہتا، اور آزمائشوں میں پڑنے کے بعد جن لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوا ہے آج مجھے بھی یہ مقام مل جاتا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اللہ سے گلے اور شکوے اور گریہ زاری کرتے ہیں۔